آپ کو لے چل رہی ہیں کراچی، جہاں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نیوز کانفرنس صرف لوگوں پہ الزامات لگانا، جھوٹے نیریٹو بنانا، جھوٹ پر مبنی آپ کی سیاست ہے. عملی طور پہ آپ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک کھوکھلی ایک جماعت ہے، کھوکھلا نیریٹو ہے، کھوکھلے لوگ ہو جو صرف عوام کو بیوقوف بنا کے آپ اپنا کام چلانا چاہتے ہو. اس کے بعد آج ایک اور پی ٹی آئی کے صاحب جنہوں نے کراچی میں پریس کانفرنس کی اور وہ کیا فرما رہے تھے، دھاندلی ہوگی، فلانا چیزیں ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ جی خونی الیکشن ہوں گے. پہلی بات، خونی مارچ کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے خون خرابہ کر کے دکھایا، معصوم لوگوں کی جانیں لی. اور ابھی نئی بات کہنا کہ خونی الیکشن ہوگی، اس بات کو کوئی اور بھلے کچھ بھی سمجھے، میں اس چیز کو بہت سیریس لے رہا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ کراچی میں کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہوئی تو جس صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے ان کو شامل تفتیش کیا جائے گا. کیونکہ ایڈوانس میں اس طرح کی کوئی بات کہنا کہ جی خونی الیکشن ہوں گے، اس کا مطلب آپ ابھی سے ٹیرر پھیلانا چاہتے ہو، آپ ووٹرز میں خوف پھیلانا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ ووٹرز ووٹ دینے کے لیے نہ نکلیں، آپ ان کو خود ڈرانا دھمکانا چاہتے ہو. اور آپ نے کہا ٹی وی پریس کانفرنس میں کہ میرے پاس پکی بات ہے، میرے پاس اندر کی رپورٹ ہے، یا تو جو اندر کی جس نے رپورٹ دی ہے اس کا نام ٹی وی پہ لا کے دو، میڈیا پہ آ کے بتاؤ کہ آپ کو کس نے اندر کی رپورٹ دی ہے. اور اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی رپورٹ نہیں اور جھوٹ بولا ہے تو آپ نے عوام میں ٹیرر بھرانے کی کوشش کی ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس کا نوٹس لے، لیکن کوئی اور نوٹس لے نہ لے، سندھ حکومت نوٹس ضرور لے گی. آپ نے اس بات کو ثابت کرنا ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ شامل تفتیش ضرور ہوگے، کیونکہ یہ سندھ حکومت ہے، یہ کوئی اور کھوکھلی حکومت نہیں ہے کہ جو آپ کو بخش دے اس چیز کے لیے. اور پھر وہ انہوں نے ہمارے منسٹرز پہ کچھ الزامات لگائے، کچھ لوگوں پہ الزامات لگائے، اور پھر بولا جی دھاندلی اور صاف شفاف الیکشن. میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ جو شخص، یہی شخص جس نے آج پریس کانفرنس کی، وہ کاؤنسلر کا الیکشن کراچی میں ہار گیا تھا، کراچی کے ایک ایک بچے کو پتا ہے. اور اسی کو 2018 کی جو تاریخی دھاندلی کے الیکشن میں ایم این اے بنایا گیا اور وفاقی وزیر بنایا گیا. تو یہ شخص جن کی بنیاد جھوٹ، فریب اور دھاندلی کی پیداوار، یہ لوگ، یہ مصنوعی سیاستدان جو ہمارے ملک میں تھوپے گئے، غیر سیاسی لوگ تھے. یہ غیر سیاسی لوگ ہمارے ملک پہ، ہمارے ملک کی سیاست پہ تھوپے گئے، جو کہ اب سیاست کا انہوں نے جو ہے وہ ماسک پہنا ہوا ہے. اور وہ لوگ بیٹھ کر اب جو ہے دھاندلی کی باتیں اور اس طرح کی باتیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کو کوئی بھی ڈائجسٹ نہیں کرے گا. پھر آ جائیں جی جماعت اسلامی کی طرف سے بھی باتیں کی گئیں. یہ وہی جماعت اسلامی تھی جو 2018 میں جنرل الیکشن میں دوپہر کو 2 بجے الیکشن سے بھاگ گئے تھے. یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہے؟ اس وقت انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا 2018 میں دوپہر کے ٹائم پر. 2013 میں کیا تھا، 13 میں، سوری 13 میں انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کر لیا. اب وہی جماعت اسلامی 2 دفعہ ان کا میئر بن چکا ہے کراچی کے لیے، کراچی میں 2 دفعہ. مجھے ایک کوئی میگا اسکیم بتا دیں جو جماعت اسلامی کو دو ٹینیور ملے کراچی میں میئر کے، انہوں نے کوئی بہت بڑا ایک کوئی کام کارنامہ کیا ہو، کوئی ایک بہت بڑی اسکیم لے کے آئے ہو. ایک اسکیم کا نام لے لیں جماعت اسلامی کی لیڈرشپ. ہاں، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تعلیمی اداروں میں کلیشن آف کلچر شروع کیا، آپ نے تعلیمی اداروں میں لوگوں کو ورگلانا شروع کیا، آپ نے زبردستی لوگوں کو جو ہے وہ کوشش کی کہ جی کہ تعلیمی اداروں میں نہ کوئی تہوار منا سکتا ہے، نہ کوئی اور ایکٹیویٹی کر سکتا ہے. آپ نے لوگوں پہ زبردستی اپنا جو ہے وہ ایک سوچ مسلط کرنے کی کوشش کی. آپ کا ریکارڈ سب کو پتا ہے. اور آپ الیکشن ابھی بھی لڑیں، الیکشن سامنے ہے، انشاءاللہ 1 ہفتے میں الیکشن ہے، آپ کا رزلٹ بھی سامنے آ جائے گا، ہمارا رزلٹ بھی سامنے آ جائے گا. آپ نے اگر آج صرف پوسٹرز لگانے سے اور انصاف کی باتیں کرنے سے اور مسائل بتانے سے آپ لیڈر نہیں بن سکتے. مسائل ہیں، مسائل پورے پاکستان میں، کراچی میں بھی مسائل ہیں، کوئی انکار نہیں ہے. لیکن کراچی کے مسائل کے حل کرنے کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کام کیے ہیں، اگر آپ اتنے ہی ماشاءاللہ پرہیزگار لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، سچ بولنے والے لوگ ہیں، تو ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ آج پاکستان میں، میں حلفیہ کہتا ہوں، آپ بھی حلفیہ کہیں، کوئی ایک ایسا شہر
جو سب سے زیادہ بہترین جس میں صحت کی سہولیات ہیں تو وہ کراچی ہے. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نہیں, سندھ حکومت کو یہ عہد جاتی ہے کہ پورے پاکستان بھر میں سب سے زیادہ بہترین صحت کی سہولیات ہیں تو وہ سندھ صوبے میں ہے, اور اس کا مرکز کراچی ہے, کراچی میں ہے, کیپٹل کراچی ہے, کراچی میں ہے. مجھے ایک کسی اور صوبے میں بتا دے جہاں پہ کینسر کا مفت علاج سائبر نائف کے ذریعے ہوتا ہو. مجھے کسی ایک اور صوبے کا نام بتا دیں جہاں پہ آپ نے انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل بنائی ہو. مجھے کسی ایک صوبے کا نام بتا دیں جہاں پہ آپ نے SICVD کے, جو کہ دل کا جو مرض جو ہے وہ ایک بہت ہی مشکل اور بہت مہنگا علاج ہوتا تھا, اب یہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ میں NICVD بن رہی ہے. چیسٹ پین یونٹ کی گاڑیاں, جیسے موبائل میں لوگ کوئی چیزیں کھانے پینے کی بیچتے ہیں, اس طرح ہم نے جو ہے وہ موبائل وینز ہماری اویلیبل ہے کہ اچانک کسی کو کسی سڑک پہ بھی کوئی چیسٹ کا کوئی پرابلم ہو جائے تو فوراً جا کے وہ اپنا چیسٹ پین یونٹ میں جا کے دکھائے. آپ اس چیز کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کیوں نہیں مانتے کہ آپ کی تعلیم میں جو ہے کافی بہتری کراچی میں آ رہی ہے؟ آپ کیوں نہیں مانتے کہ آپ کے سڑکوں کے نیٹ ورک میں, آپ کے برجز میں, آپ کے پارکس میں, ہر چیز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اپنا کام کر رہی ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ جی آپ کے ٹرانسپورٹ پروجیکٹ میں ٹھیک ہے دیر لگی, لیکن ٹرانسپورٹ کے لیے ٹرانسپورٹ منسٹری سندھ حکومت کی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وہاں پہ بسیں چلائی جا رہی ہیں, روز بروز ایک نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں, روز بروز نئی چیز کراچی کے لیے آ رہی ہے. اب اس چیز کو ماننے کے لیے کیوں نہیں آپ مانتے؟ عوام مانتی ہے, آپ نہیں مانتے. اور آپ بتائیں کہ اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس طرح آپ ان اقتدار میں نہیں آئیں گے, لیکن آپ اگر آئے تو آپ نے اس سے پہلے کیا دیا جو اب آپ امید لوگوں کو جھوٹے دلاسے دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ سوائے دھرنے دینا, سوائے آپ نے روڈ بلاک کرنا, سوائے لوگوں کے خلاف بہتان بازی کرنا, اچھی اچھی باتیں ٹی وی چینل پہ آ کے کرنا, روز صبح کے ٹائم پہ آ کے پریس کانفرنس کرنے سے آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے. اگر آپ کو ووٹ چاہیے تو اپنے عملی کام بتانا پڑے گا. ہاں, پیپلز پارٹی اپنا عملی کام بتا رہی ہے. پیپلز پارٹی سیلاب میں بھی کھڑی ہے سیلاب متاثرین کے ساتھ, ہر قدرتی آفت میں بھی کھڑی ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر جو بھی پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اپنا کام بتا رہی ہے. جماعت اسلامی کے بعد بتانے کے لیے کیا ہے؟ کیا انہوں نے پانی کا مسئلہ حل کیا؟ کیا انہوں نے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل کیا؟ کیا انہوں نے کسی اور چیز کا مسئلہ حل کیا؟ کراچی کے جتنے مسائل ہیں اس کو اگر کوئی ایڈریس کر رہا ہے اور ایمانداری سے نیک نیتی سے کر رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے. لا اینڈ آرڈر کا کراچی میں ایک ایشو ہے اسٹریٹ کرائم کا, چیف منسٹر صاحب نے بہت سختی سے اس پہ احکامات جاری کر دیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نوٹس لیے ہیں انہوں نے, اب انہوں نے احکامات جاری کر دیے, پولیس کی ویزیبلٹی بڑھا دی. جو SSC یونٹ ہیں, جو اسپیشل سیکورٹی یونٹ ہیں, ان کو بولا کہ وہ اپنی سڑکوں پہ ویزیبلٹی شروع کریں, اور بہت بڑے کریک ڈاؤنز پولیس کی طرف سے جو انہوں نے کرمنلز کے خلاف کیے, وہ پورا ڈیٹا میں آپ کو کل یا پرسوں آپ کو سامنے وہ بھی لے کر آؤں گا کہ کتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, کتنے بڑی تعداد میں یہ کاروائیاں چل رہی ہیں. تو گورنمنٹ کو اپنے ایک چیز کا احساس ہے. ظاہر ہے برسات میں ابھی سڑکیں ٹوٹی ہیں, ہمیں احساس ہے کہ برسات میں سڑکیں ٹوٹی ہیں, تو ان پہ بھی ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ہے. اگر پانی کے لیے ریسورسز پہ بھی سندھ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہر شعبے میں جو شعبہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے روزمرہ پہ تعلق رکھتا ہے, اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اپنا کام کر رہی ہے. لیکن یہ PTI ٹائپ کے لوگ, جماعت اسلامی ٹائپ کے لوگ جو صرف اور صرف غلط بیانیاں, غلط پروپیگنڈا, جھوٹے پروپیگنڈا, جھوٹی باتیں, کچھ لوگ آدھا سچ بولتے ہیں, کچھ صرف جھوٹ بولتے ہیں, تو ان کا صرف پالیٹکس اس چیز پہ میسر ہے. باقی ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں, کوئی چیز نہیں ہے. آج بھی پنجاب حکومت اس پہ لازم ہے کہ گورنر کی ایڈوائس کے بعد اعتماد کا ووٹ لے, لیکن PTI پھر بھاگ رہی ہے, پھر اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے ان کے بعد, اس لیے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں. جو مصنوعی لوگ جو زبردستی شامل کیے گئے, اب وہ سب لوگ, اب جب ان کو بریدنگ اسپیس مل رہی تو وہ ہر کوئی اپنی اظہار آزادی دے رہا ہے, وہ ان کے ساتھ نمبر پورے نہیں ہیں. تو عمران خان کی آج بھی پنجاب حکومت جو ہے وہ جعلی طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے. آج بھی ڈان کے ایک میں اخبار آپ کو دکھاتا ہوں جو ان کے خیبر پختونخوا کی حکومت کے جو کارنامے ہیں, یہ آج بھی ڈان میں خبر چھپی ہوئی ہے. The Auditor General of Pakistan has identified multi-billion rupees irregularities in financial affairs of Khyber Pakhtunkhwa government, with the major chunk of them related to the agriculture, energy, health and transport sector. یہ دیکھیں آپ, یہ آج کے ڈان میں چھپی ہوئی خبر ہے. ملٹی بلین irregularities, اربوں روپے کے کرپشن کی کہانیاں خیبر پختونخوا حکومت کی آج کے اخبار میں بھی چھپی ہوئی ہیں یہ. اور یہ اخبار پہ تو آپ ویسے تو سب پہ پارٹیزن کا آپ الزام لگاتے ہیں, اس پہ تو ہم نہیں لگاتے ہو نا. تو آپ آج بھی آپ کی حکومت کرپٹ ترین مشہور ہیں,
عمران خان کے دور میں پاکستان دنیا کی تاریخ میں کرپشن انڈیکس میں اوپر گیا. یہ عمران خان کے اوپر کریڈٹ آتا ہے جو کہتا تھا کہ میں ایماندار شخص ہوں, میں دیانتدار شخص ہوں. سب سے بڑا چور ڈاکو وہ شخص ثابت ہوا. پاکستان کو کبھی کسی ہسٹری میں کرپشن پہ اتنا بڑا چارجز نہیں لگے جو آپ کے عمران خان کے اپنی حکومت میں لگے, جو اپنے آپ کو صادق امین جعلی شخص کہتا تھا. اس کے اپنے حکومت میں اس کے اوپر یہ الزامات لگے. آج بھی اس کے خلاف کیسز سارے نیب میں, اب کبھی کوئی ان کے نوٹس جا رہے ہیں, کوئی نوٹس جانے کے تیار نہیں ہے. نیب بھی اگر اسی طریقے سے ایکٹیو ہو جس طرح پہلے ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھی پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ جیلوں میں ہوگی, اور وتھ فیملیز ہوں گے کافی لوگ. تو جو وہ آنٹی گوگی کے ذریعے جو کام کرتے تھے یہ سارے کے سارے وتھ فیملیز یہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوں گے. جو پریکٹس نیب نے پہلے کی تھی اگر وہ دوبارہ وہ پریکٹس دہرائے تو یہ لوگ جن کا حکومت کے 3.5 سال کرپشن پہ مبنی ہے, جھوٹ پہ مبنی ہے, نااہلی پہ مبنی ہے. آج ملک کی فائنینشیل پوزیشن جس اکانومی کو جو بہت بڑا پریشر ہے وہ عمران خان کی نااہلی غلط ڈیسیجنز کی وجہ سے ہے, اور یہ ملک کے لیے ناسور ثابت ہوا. یہ شخص اس نے نوجوان نسل کو تباہ کرنے کی کوشش کی, اس نے ہمارے ملک کی اداروں کو تباہی کرنے کی کوشش کی, اس نے ملک کی اداروں کے خلاف سازش کی. اور آج وہ شخص منتیں کر رہے ہیں پھر دوبارہ کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر ہوں. یہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا ٹی وی میں, اخبار میں نا. اب پھر دوبارہ منت کرنے پہ آگے جب ان کو پتا چلا کہ اب دال گلنی نہیں ہے, اب پبلک کی آنکھیں بھی کھلنا شروع ہو گئی ہیں, تو پھر ان کو پتا ہے کہ کل کو اقتدار میں آنے کے لیے ہمیں بیساکھیوں کی ضرورت ہے. پھر کسی انگلی کو کوئی انگلی ہمیں پکڑے یا کوئی انگلی اٹھائے اور ہم پھر اقتدار میں آئے, تو آج وہ پھر دوبارہ بےتاب ہو جا رہے ہیں. تو یہ ان کی حقیقت ہے, یہ ان کی اصلیت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی آنکھیں اب بہت حد تک کھل چکی ہیں. عوام مزید جو ہے وہ ان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن ہوگی, لیکن ایم کیو ایم نے دھرنے کا اعلان کر دیا ہے. اگر وہ بائیکاٹ کرتے ہیں تو پھر کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیے جی, ہم نے کہا کہ ہم ایم کیو ایم ہمارے فیڈرل گورنمنٹ میں اتحادی ہیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ایم کیو ایم کے جتنے بھی جائز گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے, لیکن آئینی ادارے بھی اس ملک میں موجود ہیں. جو آئینی ادارے کہیں گے, سندھ حکومت آئینی اداروں کے ہر فیصلے کو منومن عمل کرنے کی پابند ہے. وہ ہم یہ بتائیں شکیل صاحب کہ آپ نے انگلی کی بات کی, تو کیا سمجھتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر جانبدار ہو گئی ہے تو کیا عمران خان کے لیے ایک دفعہ پھر انگلی اٹھنے کا امکان ہے کیا؟ وہ کون انگلی اٹھائے گا؟ دیکھیں میں ایک بات بتا دوں کہ عمران خان کو یہی بات اچھی نہیں لگ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار کیوں ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہوئی تو اس نے نیوٹرل کا نام رکھ کر اسٹیبلشمنٹ کو اس نے گالیاں دینا شروع کی, اور پھر کہتا رہا کہ نہیں جی اسٹیبلشمنٹ کو پہلے کہا کہ نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, پھر بولتا ہے نیوٹرل ہونا چاہیے, پھر کبھی بولتا ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا. یہ پاگل شخص ہے, اور یہ شخص صرف اور صرف موقع اور ٹائم دیکھ کر اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے. لیکن میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ الحمدللہ نیوٹرل ہے, اور پیپلز پارٹی کی جدوجہد بھی اس چیز پہ رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے تاکہ ہر ایک کو ایک بریدنگ اسپیس ملے اور ہر کوئی اپنی سیاست اپنی مرضی کرے. آٹے کا بحران پورے ملک میں چل رہا ہے. سندھ میں آپ لوگوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں, اور یہاں پر ایک شخص کی موت بھی واقع ہوئی ہے میرپور صاحب. دیکھیں بڑا افسوس, آپ نے بڑی کوشش کی ہے کہ آٹا جو ہے وہ شہریوں کو مل رہا ہے, لیکن سر ایسی کیا وجہ ہے کہ دکان سے کیوں نہیں ملتا, دکانوں پر کیوں نہیں اویلیبل؟ میں جواب دوں آپ کو. جو دوست نے بات کی, بالکل ایک افسوسناک واقعہ ضرور ہوا. میرپور خاص میں آٹے کے ایک رش تھی. پورے ملک میں مہنگائی ہے اور اس کی وجہ سے اس مہنگائی کے اثرات ہر جگہ پڑے, لیکن سندھ حکومت نے جو کمٹمنٹ کی ہے کہ اینڈ آف مارچ تک 65 روپے فی کلو آٹا سپلائی کرنا ہے, اس پہ پورے پاکستان میں ہم واحد لوگ ہیں, سندھ حکومت واحد گورنمنٹ ہے جو 65 روپے فی کلو آٹا دے رہی ہے. ظاہر ہے میں نے کہا کہ جس طرح غربت ہے اور پریشر بھی ہے تو لوگوں کی رش زیادہ آ رہی ہے, تو اس پہ آلریڈی منسٹر فوڈ نے اسٹالز کی تعداد بڑھا لی تھی کہ ڈسٹریبیوشن کے زیادہ نیٹ ورک کر دیے تاکہ لوگوں کو زیادہ رش کا وہ نہ ہو, کہیں پہ سامنا نہ ہو.
تو اسی پہ کام چل رہا ہے، لیکن ایک افسوسناک واقعہ جس کی بہت ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس پہ افسوسدہ بھی ہیں. اچھا باقی دکانوں کی آپ نے بات کی، دیکھیں جی ایک ہے جو سرکار نے گندم پروکیور کی تھی اربوں روپے کی سبسڈی دے کر، اربوں روپے کی سبسڈی پیورلی پبلک کو دی گئی. سرکار نے وہ پروکیورمنٹ کی اور سرکار نے وہ ملز کے ذریعے وہ ان کو وہ گندم پرووائڈ کر رہی ہے اور وہ اس میں 65 روپے فی کلو آٹا بیچ رہے ہیں. لیکن ایک ہے جو پرائیویٹ گندم ہے جو پرائیویٹ لوگوں نے پرچیز کی ہوئی تھی، وہ پرائیویٹ بڑے اسٹورز کو دے رہے ہیں اور بڑے اسٹورز نے اپنے ریٹس خود کیے ہوئے بڑھائے ہوئے ہیں. تو ان دونوں میں فرق ہے. سرکار کے اوپر لازم ہے کہ جو سرکاری گندم ہے وہ 65 روپے فی کلو روزانہ کی تعداد میں لاکھوں افراد کو وہ پرووائڈ کر رہی ہے. جو پرائیویٹ لوگوں کی گندم ہے وہ پرائیویٹ دکانوں پہ مل رہی ہے. اب لیٹس سپوز اگر میں ضرورت مند ہوں تو میں اسٹال سے خریدوں گا، اگر آپ ضرورت مند نہیں ہو تو آپ کسی بڑے اسٹور سے خریدو گے. تو یہ ہے اس میں ڈفرنس. آپ نے وہ جو علی زادی نے جو کہا کہ خونی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، سیکورٹی انتظامات کرنے تو سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کی آپ بتائیں بلدیاتی انتخابات میں آپ کے سیکورٹی انتظامات کیسے ہیں؟ اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ فوج اور رینجرز کو تعینات کر دیا ہے، تو آپ اس پر دیکھیں جی فوج یا رینجرز کی تعیناتی کا اختیار فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، انٹیریئر منسٹری کا ہے، سندھ حکومت کا نہیں ہے. جہاں تک آپ نے پھر نام لیا کہ علی زادی نے کہا خونی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ان کے پاس یا تو کوئی پلاننگ ہے دماغ میں یا وہ لوگوں میں ڈر خوف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں یا واقعی وہ خون خرابہ کرانا چاہ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر وہ خون خرابہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو شامل تفتیش ہوگا اگر خدا نہ خدا کوئی واقعہ ہوتا ہے. یہی پنجاب میں بھی، پنجاب میں ان کی اپنی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اور عمران خان کے جو کنٹینر پہ حملے کی ایک ڈرامہ رچایا گیا، ایک جھوٹا سوچا سمجھا ڈرامہ رچایا گیا جس پہ ان کی مرضی سے جو ہے وہ پوری شامل تھی. ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی خود کراچی میں اس طرح کا کوئی واقعہ کرنا چاہ رہی ہو، ان کے پاس آلریڈی کوئی پلاننگ ہو، تو دیکھا جائے گا. ظاہر ہے ان کے اس بیان کے بعد تو پولیس اور مزید الرٹ ہوگی. صاحب یہ بتا دیں صاحب ایک تو یہ جو عدالتی حکم کا جو ایڈمنسٹریٹر آتا ہے، پہلے آپ کو ایم پی پہ لگایا پھر ہٹانے کا، لیکن کئی دن ہو چکے ہیں لیکن وہ ایڈمنسٹریٹر چارج چھوڑنے سے انکار کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف سندھ کی ریٹ کا ہے کہ ان لوگوں کو ہٹا دیا ہے، وہ دفاتر میں بیٹھ رہے ہیں، سارے کام کروا رہے ہیں، سائن کر رہے ہیں چیزوں پہ، گورنمنٹ کیوں انہیں زبردستی سے چارج نہیں دے پا رہی ہے؟ دیکھیں جی عدالت نے حکم کیا، گورنمنٹ نے فوری طور پر عدالت کے حکم کو مانتے ہوئے انہوں نے ان کا نوٹیفیکیشن وڈرا کر دیا. حکومت اپنا کام کیا. اب اگر وہ زبردستی کوئی اس طرح کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے خلاف جو ڈپارٹمنٹل کارروائی ہے وہ ہوگی، شو کاز نوٹس بھی ایشو ہوں گے، اس میں وہ لوگ سسپینڈ بھی ہوں. کراچی میں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام احمد نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ آج ملک کی فائنینشیل پوزیشن اور معیشت کی زبوں حالی عمران خان کی وجہ سے ہے.